کافی سناٹا تھا، کمرے بند تھے اور بہت کم روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ سہمے ہوئے قدموں سے سیڑھیوں کے ذریعے جمنازیم کی اوپری منزل پر آئی۔ یہاں اسکول کی لائبریری تھی۔ اسے یاد تھا لڑکی جس کھڑکی میں نظر آئی تھی وہ لائبریری کی ہی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تقریباً ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے ایریا میں تاریکی ہو۔ ظاہر ہے اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شام 4 بجے لائبریری بند کر دی جاتی تھی۔ اسے حیرت ہوئی داخلی دروازہ کیسے کھلا ہوا تھا، ورنہ یہ بھی لاک ہوتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ لائبریری کے آخری حصے میں روشنی تھی۔ اسے محسوس یہ ہونے لگا اور وہ اس طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا مگر وہ خود کو روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسی سے میں کمپیوٹرز تھے، یہاں طلباء انٹرنیٹ اور آن لائن لائبریری استعمال کرتے تھے۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے آئی۔ اس نے ایک ریک سے جھانک کر دیکھا تو اسے کمپیوٹرز والے حصے میں ایک اسکرین روشن دکھائی دی۔ یہاں جھلکنے والی روشنی اسی کی تھی۔ اسے تعجب ہوا اس وقت کون یہاں کمپیوٹر استعمال کر رہا تھا۔ مگر خلاف توقع یہاں کوئی نہیں تھا۔ رینا کمپیوٹر کے پاس آئی، اسکرین آن کی لیکن خالی تھی۔ اس نے جھک کر دیکھا اور کی بورڈ کا ایک بٹن دبایا کہ اچانک اسکرین پر اسی لڑکی کی تصویر ابھری۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور گرتے گرتے بچی۔ اس نے دہشت سے اسکرین کی طرف دیکھا، لڑکی اسے ہی گھور رہی تھی۔ رینا پلٹ کر بھاگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب بھی کوئی اسے عقب سے پکڑ لے گا۔ اس کا دل طوفانی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں سے ایک جوتی نکل گئی مگر وہ رکی نہیں۔ سیڑھیوں کے پاس آ کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہال وے خالی تھا۔ اس کے باوجود اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ واپس جا کر اپنی جوتی اٹھا لاتی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے آتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرائی اور اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ آرام سے اینڈرسن نے کہا، کیا ہوا، تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ وہ اوپر لائبریری میں وہی لڑکی ہے۔ کون لڑکی؟ وہی جو مجھے نظر آتی ہے، وہی جو ندی کے پانی میں نظر آئی تھی، وہی لائبریری کے کمپیوٹر اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ رینا بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ اینڈرسن اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اوپر لانے لگی۔ راستے میں وہ اسے بتا رہی تھی کہ اوپر تمام کمپیوٹرز بند تھے اور صرف ایک کی اسکرین آن تھی۔ پہلے وہ خالی تھی، پھر اچانک اس پر اسی لڑکی کی تصویر نمودار ہوئی تھی۔ راستے میں اس نے اپنی جوتی اٹھا کر پہن لی تھی۔ وہ لائبریری میں داخل ہوئے اور رینا اسے کمپیوٹر سیکشن تک لائی مگر جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں تمام کمپیوٹر آف تھے۔ رینا رک گئی۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آن تھی اور اس پر اسی لڑکی کی تصویر۔ یہ اب آف ہے، اینڈرسن نے کہا۔ اس نے مانیٹر کا بٹن دبایا مگر وہ آن نہیں ہوا۔ یہ پیچھے سے بند ہے، اس کے آن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رینا روحان سی ہونے لگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، رینا آؤ نیچے چلو، پارٹی شروع ہو گئی ہے۔ اینڈرسن نے اس کا بازو پکڑا اور اسے نیچے لے آیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے رینا کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ رینا کو غصہ آنے لگا۔ ہال میں آتے ہی اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور باہر کی طرف لپکی۔ عقب سے اینڈرسن نے پکارا اور پھر تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ رینا باہر نکل آئی تھی۔ اینڈرسن نے اسے روکا مگر وہ چلتی رہی۔ اینڈرسن اس سے معذرت کر رہا تھا۔ رینا آئی ایم سوری، تمہیں میری بات بری لگی؟ مجھے واپس جانا ہے، وہ قطعی لہجے میں بولی تو اینڈرسن چپ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، رکو میں کار لے آؤں پھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں لے کر آیا تھا، میں ہی چھوڑ کر آؤں گا۔ اینڈرسن کار لے آیا۔ وہ راستے میں خاموش رہا تھا۔ اس نے گھر کے سامنے کار روکی تو رینا نے سر جھکا کر آہستہ سے سوری کہا اور اتر کر اندر چلی گئی۔ ابھی صرف 7:30 بجے تھے۔ شین اور مارش لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ شین نے پوچھا، خیریت ہے، تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ رینا کچھ کہے بغیر ہی اوپر آ گئی۔ کچھ دیر بعد رینا نے اپنا ہینڈ اتار کر دیوار پر دے مارا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رینا کو نیچے سے مارش کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے پاس آئی اور ذرا سا کھول کر سنا۔ مارش کہہ رہا تھا، تمہیں یقین ہے وہ ٹھیک ہے؟ اسے انجیکشن کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے وہاں کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہے۔ شین نے تردید کی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس گولی سے بیزار تھی جو اسے روز کھانی پڑتی۔ انجیکشن کے لیے وہ کسی صورت تیار نہ ہوتی۔ وہ انجیکشن اس کا ذہن خالی کر دیتا تھا۔ اسکول بند ہو چکے تھے اور اب انہیں پیپرز دینے کے لیے جانا ہوتا مگر اس میں بھی ابھی 2 ہفتے باقی تھے۔
وہ سوچ رہی تھی کہ اب سارا دن گھر میں رہنا پڑے گا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ اسے گھر سے زیادہ چڑھ ہے یا اسکول سے۔ اگلے ہی دن تک وہ دیر تک سوتی رہی، پھر اٹھ کر نیچے آئی۔ اس نے فریج سے ڈبل روٹی اور جیم نکال کر ناشتہ کیا۔ شین کا آج لانڈری ڈے تھا، وہ نیچے مصروف تھی۔ رینا باہر نکل آئی۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم خوشگوار ہو رہا تھا، مگر رینا کا دل بجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ لڑکی نظر آئے تو وہ اسے جانے نہیں دے گی، اسے پکڑے گی اور پوچھے گی کہ کیا اسرار ہے۔ اس نے ابھی سوچا ہی تھا کہ لڑکی اسے سڑک کے پار دکھائی دی۔ اس کی نظر پڑتے ہی وہ ایک بڑے تنے والے درخت کے پیچھے ہو گئی۔ رینا تیزی سے تنے کی طرف بڑھی، مگر جب وہ درخت تک پہنچی تو اسے جھٹکا لگا۔ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ تب رینا نے اس کی ایک جھلک گلی کے کونے پر دیکھی۔ وہ گلی سے مڑ رہی تھی۔ رینا اس کے پیچھے لپکی اور ساتھ ہی اس نے اینڈرسن کو کال کی۔ اینڈرسن نے کال ریسیو کی تو رینا نے جلدی سے اسے لڑکی کے بارے میں بتایا۔ اینڈرسن نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ رینا گلی مڑ چکی تھی۔ اس نے لڑکی کو سڑک پار کر کے دکان کے شیشے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ فشر کی لانڈری کے سامنے موجود ہے۔ میں آ رہا ہوں، میں پاس ہی ہوں۔ رینا آگے بڑھ رہی تھی، لیکن جب اس نے سڑک عبور کرنا چاہی تو ایک بڑا ٹرک اس کے سامنے سے گزرا، اور جب وہ گزر گیا تو لڑکی دکان کے سامنے نہیں تھی۔ رینا نے بے قراری سے دیکھا۔ وہ اسے ایک بلاک آگے ایک لیٹر باکس سے آگے جاتی دکھائی دی۔ اتنی جلدی اس کا اتنی دور پہنچ جانا ناممکن تھا، لیکن رینا یہ سب نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ بس اسے اپنی نظر میں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے اینڈرسن کو SMS کر کے لڑکی کی تازہ لوکیشن بتایا اور اس کی طرف بڑھی۔ اینڈرسن کا جوابی SMS آیا، وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں رینا SMS دیکھتی، لڑکی اسے کمرشل اسٹریٹ کے کونے سے مڑتی نظر آئی۔ اب رینا بھاگنے لگی۔ اسے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ آتے جاتے لوگ اسے کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کمرشل اسٹریٹ تک پہنچی تو اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے اینڈرسن کو پھر SMS کیا۔ لڑکی اب سڑک پار کر کے پارک کی طرف جا رہی تھی۔ رینا کونے سے سڑک پار کی اور لڑکی والے فٹ پاتھ پر آ گئی۔ ہے رینا، عقب سے اینڈرسن کی آواز آئی۔ رینا نے مڑ کر دیکھا، وہ دوڑا چلا آ رہا تھا۔ رینا رک گئی، مگر اس نے لڑکی پر بھی نظر رکھی تھی۔ اینڈرسن کے پاس آتے ہی اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھو، وہ رہی سفید نہادے والی لڑکی۔ مگر اسی لمحے لڑکی پارک کی طرف مڑ گئی۔ اینڈرسن غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی کو نہیں دیکھ سکا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سوری، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ پارک میں مڑ گئی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اینڈرسن نے اس کا پیچھا کیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ دروازے سے پارک میں داخل ہوئے تو لڑکی 2 درختوں میں گم ہو رہی تھی۔ رینا چلائی، مگر اس بار بھی اینڈرسن دیکھنے میں ناکام رہا تھا۔ رینا درختوں کی طرف بڑھی، اینڈرسن اس کے عقب میں تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر SMS کرنے لگا۔ درختوں کے پار ایک چھوٹے سے خالی خطے کے بعد سلور اسٹون کی مارکیٹ تھی۔ رینا نے دیکھا لڑکی مارکیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ اب دور تک ایسی کوئی آڑ نہیں تھی جس کے پیچھے وہ چھپ سکتی تھی۔ رینا نے اینڈرسن کو آواز دی، اب تم دیکھ سکتے ہو؟ اینڈرسن SMS کر رہا تھا۔ وہ چونک کر آیا، کہاں ہے؟